عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کی الحمدللہ عز و جل ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خاص یعنی اسپیسیفک بیماریوں کے حوالے سے، خاص امراض کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پچھلے پروگرام میں بھی الحمدللہ عز و جل خاص بیماریوں کے حوالے سے ہم نے روحانی علاج سنے، وظائف سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم مخصوص چند ایک بیماریوں کے حوالے سے وظائف آج آپ کو بتانے ہیں، تو ہمارے ساتھ اول تا آخر آپ نے اس پروگرام میں شامل لینا ہے۔ بہت سارے روحانی علاج، اوراد و وظائف اور دعائیں الحمدللہ عز و جل سیکھنے سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم جس بیماری کے متعلق ہم سنیں گے وہ ہے فالج۔ آج انشاءاللہ الکریم فالج کے حوالے سے مخصوص وظائف آج آپ کو بتانے ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ فالج یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو خون کے شریانوں کے پھٹنے یا بند ہونے کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے مریض طویل عرصے تک مریض کو یہ معذوری لاحق ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فالج کے مرض سے محفوظ فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ ہر بیماری کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کی علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بیماری کی تشخیص ہو سکتی ہے، وہ بیماری ڈائیگنوز ہو سکتی ہے کہ آخر بیماری کیا ہے۔ اب آئیے چند ایک علامات میں آپ کو عرض کرتا ہوں فالج کے حوالے سے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو فالج کا مرض ہو تو اسے کیا کیا علامات اس میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچانک نظر کا چلا جانا، سر میں شدید قسم کا درد ہونا، چہرے کا ایک طرف ڈھلک جانا، اور اسی طرح سینے پر، جسم پر ایک دباؤ محسوس ہونا، اور مستقل بیماریوں میں مبتلا رہنا، یہ چند ایک علامات ہیں کہ جو فالج کے مریض میں نظر آتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی علامات آپ کے اندر نظر آئیں تو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں، اور اپنا روحانی علاج بھی کرواتے رہنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو فالج کے حوالے سے خاص دو وظیفے میں عرض کرتا ہوں، یہ نوٹ بھی کر لیجئے۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہو تو یہ وظائف پڑھیں، اور فالج کے مریضوں کو بھی آپ یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ فالج کا مریض اگر وہ خود پڑھ سکتا ہو تو وہ خود روزانہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ، یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اور اگر فالج کا مریض یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، پڑھنے کی اس میں طاقت نہیں، تو کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر فالج کے مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جلد شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں فالج کے مریضوں کے لیے۔ اب اس کے لیے چاہیے ہوگی ہمیں ایک عدد نئی رکابی، رکابی کہتے ہیں ناظرین پلیٹ کو، غیر استعمال شدہ پلیٹ، یعنی نئی پلیٹ آپ لے لیں، اور اس میں 11 مرتبہ آپ لکھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 11 مرتبہ لکھنا ہے،
باوضو آپ نے لکھنا ہے، اور اس میں ایک احتیاط یہ بھی آپ نے کرنی ہے کہ جب آپ یہ لکھیں تو اس میں جلالت لفظ اللہ پر تشدید اور کھڑا زبر یہ لازمی لگانا ہے، اس کے علاوہ اعراب لگانے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں۔ اب یہ 11 مرتبہ لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر آپ فالج کے مریض کو پلائیں۔ روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ یہ پانی آپ فالج کے مریض کو پلائیے گا، بفضلہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ایک اور اہم چیز میں آپ کو اس وظیفے میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ اولاً کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی زردئی رنگ سے یا زعفران سے لکھیں، اور اگر زردئی رنگ یا زعفران میسر نہ ہو تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے آپ اس میں لکھ لیں۔ اب اس پلیٹ میں پانی ڈال کر یہ جو آپ نے تعویذ لکھا ہے، یہ وظیفہ لکھا ہے پلیٹ میں، جب پانی ڈالیں گے تو یہ حل ہو جائے گا، پھر آپ فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہو۔ آئیے ناظرین، اب ہم بات کریں گے چکن گنیا کے حوالے سے۔ چکن گنیا یہ ایک وائرل بیماری ہے، ایک قسم کا وائرس ہے، اور آج کل لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جو چکن گنیا کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ آئیے آج چکن گنیا کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ بھی اس وظیفے کو پڑھیں، اور غیر مریض بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل وہ اس بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب بھی ناظرین کوئی اس طرح کا وائرس نکل آئے، کوئی اس طرح کی بیماری نکل آئے کہ جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں، تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 29 مرتبہ 29 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یا مہیمنو، یا مہیمنو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 29 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم ہر آفت و بلا سے محفوظ رہیں گے، اور خاص کر اس چکن گنیا کے مرض سے بھی ہماری حفاظت ہوگی۔ اور جو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، جو بچے ہوئے ہیں، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم اس بیماری کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی آفت و بلا سے حفاظت رہے گی۔ اب آئیے ناظرین، اب میں آپ کو ایک اور وظیفہ عرض کرتا ہوں، بالخصوص چکن گنیا کے مریضوں کے لیے۔ دیکھیں اب اس بیماری میں ہوتا کیا ہے، جب یہ بیماری کسی کو لگتی ہے تو اولاً تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ بخار چڑھتا ہے، پھر ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ چلنے پھرنے سے بھی بعض اوقات بندہ عاجز آ جاتا ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں، جسم میں، پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آئیے درد کا بھی روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اب چکن گنیا کے مریض یہ وظیفہ بھی نوٹ کر لیں، وہ تو خصوصیت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کریں۔ درد کا روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور پہلے پڑھیں 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اور اس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ جسم میں جہاں جہاں درد ہو تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ کی رحمت سے کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، وہ درد چلا جائے گا۔ آئیے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں جوڑوں کے درد کے حوالے سے، بالخصوص بزرگوں کے لیے اور جو بڑی عمر کے افراد ہیں، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، بزرگ جو افراد ہوتے ہیں، ان کے گھٹنوں میں، جوڑوں میں، کمر میں بڑا درد رہتا ہے، اور بالخصوص جو جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کی پرابلم یہ رہتی ہیں۔ جوڑوں کا درد یہ ایک قدیم بیماری ہے، اور 2 ہڈیوں کے ملنے کے مقام کو جوڑ کہتے ہیں، جس میں انسانی میں، ہمارے جسم میں کم و بیش 206 ہڈیاں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جسمانی طور پر صحت عطا فرمائے، ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو کہ اگر کسی کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، ہاتھوں میں، پیروں میں درد رہتا ہو، اور کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی کرنے میں مشکل ہو،
چلنے پھرنے میں مشکل ہو رہی ہو، تو ایک ایسا تعویذ بنانے کا طریقہ آج میں آپ کو سکھاتا ہوں، یہ نوٹ کر لیجئے۔ آپ بھی یہ تعویذ خود تیار کر سکتے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد آپ اس تعویذ کو استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا، جسمانی طور پر الحمدللہ عز و جل مضبوط ہو جائیں گے۔ بعض اوقات جیسے کوئی چھت سے گر جاتا ہے، چلنے پھرنے میں بعض اوقات چوٹ لگ جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ہڈیوں میں اس طرح کی بعض اوقات چوٹ لگ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے درد یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دائمی بیماری کی صورت یہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو لیجئے یہ تعویذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ 786 مرتبہ آپ لکھیں گے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اسماء الحسنہ میں سے یہ 2 اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، یا حیو یا قیوم۔ یہ 786 مرتبہ آپ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ لیں۔ اب آپ اس کا تعویذ بنا کر اس کو کسی کپڑے میں، چمڑے میں، ریگزین میں سلوا کر اور اس کو موم جامع کر کے آپ چاہے تو اپنے بازو میں باندھ لیں یا پھر آپ گلے میں پہن لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جوڑوں کا درد، ہاتھوں کا، پیروں کا، جسم کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، وہ درد چلا جائے گا۔ اور اس کا ایک اور فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو ہوا تعویذ بنانے کا طریقہ۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ایسی ہو جنہیں لکھنا نہ آتا ہو، لکھنے کی پرابلم ہو، نہیں لکھ سکتے ہوں، تو لیجئے چلے پڑھنے کے حوالے سے بھی وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کثرت کے ساتھ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کینسر کے مریضوں کے لیے 2 روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ 2 روحانی علاج بڑے ہی شاندار، بڑے کمال کے، بہت ہی زبردست، اور یہ دونوں روحانی علاج قرآن سے عرض کر رہا ہوں۔ دونوں ہی وظائف نوٹ کیجئے گا، اور بالخصوص جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں تو وہ چاہیں تو دونوں ہی وظائف پر عمل کر لیں یا دونوں میں سے کسی ایک وظیفے پر عمل کریں۔ وظیفہ نمبر 1، پہلا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے سورہ مریم۔ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، سورہ مریم پڑھنی ہے، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر مریض چاہے تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا سورہ مریم کی تلاوت کر کے کینسر کے مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 40 دن تک ہے، 1 ماہ 10 دن، 40 دن تک پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر مریض پر بھی دم کرنا ہے، پانی پر بھی دم کرنا ہے، اور یہ دم کیا ہوا پانی مریض نے پورا دن استعمال کرنا ہے، پینا ہے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اب آئیے دوسرا وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کینسر کے مریضوں کے لیے قرآن سے روحانی علاج۔ قرآن پاک میں ہے سورہ ملک، اور سورہ ملک کی یہ آیت مبارکہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پارہ 29 سورہ ملک کی یہ آیت مبارکہ، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یہ آیت مبارکہ اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مریض پر بھی دم کریں، مریض کی جو دوائیں ہیں، جو میڈیسن ہیں، اس پر بھی دم کریں، اور پھر یہ دم کی ہوئی میڈیسن بھی وہ استعمال کرے مریض، اور پانی پر دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ ان وظائف کے ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی ناظرین میں آپ کو دیتا چلوں، بالخصوص جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ یوں تو الحمدللہ عز و جل ہر بیماری کا روحانی علاج ہوتا ہے، بالخصوص کینسر کے مریضوں کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں، چاہیں تو مریض خود آ جائیں یا ان کے نمائندے آ جائیں اور اس بیماری سے حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے مشاہدات میں ہیں، کتنی ایسی مدنی بہاریں ہیں کہ کینسر کے مریض آئے، بے اولاد آئے، یرقان کے مریض آئے، ہیپاٹائٹس کے مریض آئے، ہارٹ پیشنٹ آئے، اسی طرح اور بھی بیماریوں میں مبتلا لوگ آئے، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے اللہ کی رحمت سے آج وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو روحانی علاج بھی کروائیں جس طرح ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، گردے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور ہمارے جسم کا ایک بہت ہی اہم ترین حصہ ہیں جو فلٹر کا کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کے زہریلے مادوں کو یہ ہمارے جسم سے خارج کرتے ہیں۔ اگر احتیاط نہ کی جائے، پرہیز نہ کیا جائے، خیال نہ رکھا جائے تو پھر بسا اوقات یہ تمام زندگی آزمائش میں
اور پھر ڈائلیسس کروانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان بیماریوں سے اور ڈائلیسس سے محفوظ فرمائیں، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں جن کی ڈائلیسس ہو رہی ہے، اللہ پاک ان سب کو بھی اس بیماری سے، اس تکلیف سے محفوظ فرمائے، اپنا حفظ و امان عطا فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بات کریں گے گردوں کے روحانی علاج کے حوالے سے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے خراب ہو چکے ہوں، گردوں میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری ہو چکی ہو، یا اللہ نہ کرے کسی مریض کو ڈائلیسس ہو رہی ہو، اب چاہے وہ مریض ہو یا مریضہ ہو، ڈائلیسس ہو رہی ہو، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے شفا حاصل ہو جائے تو گردوں کے امراض سے حفاظت کا یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ قرآن سے روحانی علاج عرض کر رہا ہوں، قرآنی روحانی علاج ہے، قرآن سے وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ الم نشرح۔ اول اور آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح، مگر یاد رکھیے گا جب بھی سورہ الم نشرح پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر مریضہ اپنے اوپر دم کر لیں، نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا، لیکن جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، وہی یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے اب میں آپ کو اپینڈکس کا روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو اپینڈکس کا درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے، اور جو مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے۔ اپینڈکس کا روحانی علاج قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار جسے کہا جاتا ہے آیت الکرسی، آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یا عظیم 7 مرتبہ، اول اور آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ایک چٹکی نمک پر آپ دم کریں۔ اب وہ دم کیا ہوا نمک جو ہے نا پانی میں ڈال کر اس کو حل کر کے مریض کو پلا دیجیے، اور دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ درد چلا جائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، اگر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو تو اب وہ اس وظیفے پر عمل نہ کرے، بلکہ اس کی جگہ 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب وہ اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پیے، جس کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم دور ہوگی اور شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، تو ان تمام ہی امراض کے حوالے سے، جسمانی کمزوری کے حوالے سے ایک شاندار بڑا ہی پیارا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے درود شفائے امراض۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو جائے، یا آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو جائے کہ خون کی کمی ہو چکی ہے یا وائٹ سیل کم ہو چکے ہیں، اور جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ تعداد پوری ہو جائے، تو اس کے لیے آپ پڑھنا شروع کریں درود شفائے امراض۔ چاہے تو مریض خود یہ وظیفہ پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کر دے۔ درود شفائے امراض سنیے گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض باب وضو آپ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، چاہے تو مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا پھر پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ مریض کو پلا دیں، یا پھر خود مریض پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ دم کیا ہوا پانی پی لیں۔ اور ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کسی کاغذ پر، کسی پلیٹ پر یہ درود شفائے امراض لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر یہ پانی آپ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم جو خون کی کمی ہو چکی ہے نا جسم میں وہ بھی الحمدللہ عز و جل پوری ہو جائے گی، جو وائٹ سیل کم ہو چکے ہیں نا وہ بھی الحمدللہ عز و جل اپنے ایک نارمل تعداد پر آ جائیں گے، پلیٹلیٹس کم ہو چکے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل اپنی ایک معمول کے مطابق ایک نارمل تعداد میں الحمدللہ عز و جل وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے،
اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111. 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔